وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو گیا، وہ امام شافعی ہو گیا، وہ امام مالک ہو گیا، وہ امام احمد بن حنبل ہو گیا، وہ امام مبارک ہو گیا، امام عبداللہ ابن مبارک ہو گیا، وہ امام طحاوی ہو گیا، اور جس نے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قول کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، عمل کر لیا، وہ غوث اعظم ہو گیا، وہ غریب نواز ہو گیا، وہ بندہ نواز ہو گیا، وہ مخدوم زمنہ ہو گیا۔ تو سنو دوستو، جس کے قول کو تحقیق کرنے والا امام اعظم ہوتا ہے، جمع کرنے والا امام بخاری امام مسلم ہوتا ہے، عمل کرنے والا غوث اعظم غریب نواز ہوتا ہے، تو پھر سوچو جس زبان سے قول نکل رہا ہو اس ذات اقدس کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ عجیب، پڑھنے والے کو تم لوگ عالم بولو، تم لوگ مطلب بازو والے، پڑھنے والے کو عالم بول رہا، جس کا قول نکلا زبان پاک سے۔ ایک صحابی آئے میرے مصطفیٰ کی باری، صدقے جاؤں گی میرے آقا، کیا شان لے کے پیدا ہوئے میرے نبی۔ صحابی آئے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر مسواک کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ 2 بار پوچھا، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ رسول اللہ نے کہا صحابی جب تم سوال کرو اور اگر میں جواب نہ دوں تو خاموش ہو جاؤ، بار بار سوال مت کرو، بار بار سوال مت کرو۔ اگر میں ایک بار کہہ دوں اللہ کی قسم قیامت تک وہ عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہو جائے۔ جس کی ہاں کی یہ شان ہے تو اس کے قول کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں، ابتدائے دور اسلام میں حضور جو کچھ فرماتے تھے، حضور جو کچھ فرماتے تھے حضرت ابو ذر لکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر بولیے نا، بولیے نا، اور لکھ لیتے تھے۔ بولے تو آپ سمجھ رہے ہوں کہ کاپی پین لے کے جاتے تھے نا، جب پین تھا نا کاپی تھی۔ کیسے لکھتے تھے؟ پتھروں سے۔ کس پہ لکھتے تھے؟ ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، چمڑوں پہ لکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لکھنے کے لیے پیسہ اہتمام، ہڈیاں جمع کرتے تھے، ہڈیاں۔ آج ہمارے بچوں کو 10 کاپیاں اسکول کو لے کے جاؤ بولے تو پیرنٹس جا کے، ماں باپ جا کے جو ہے اسکول میں لڑ رہے ہیں، صحابہ ہڈیاں اٹھا کے لے کے، پتھرے اٹھا کے لے کے پیتے تھے، چمڑے اٹھا کے لے کے پیتے تھے رسول اللہ کے احوال کو لکھنے کے لیے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے 5 منٹ بعد، ذرا پہلے مسئلہ سن لو۔ حضرت ابو ذر لکھتے تھے، ایک بستہ رہتا تھا، اس کے اندر چمڑے کا بیگ، اس کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے ہڈیاں۔ روزانہ حضور جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا، جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا، جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، منافقین پکڑے حضرت ابو ذر، ابو ذر کیا لے کے پھرتا ہے روزانہ؟ بولے اس میں یہ وہ چیز ہے جس پر میں اپنے نبی کے کلام کو لکھ لیا کرتا ہوں۔ منافقین بولے، کفار مشرکین بولے ابو ذر تیرا نبی خوشی میں ہے، جو کہا تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، نبی جلال میں جو کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، نبی مزاحن کچھ کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، نبی کچھ آرڈر دے، فرمان جاری کرے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ عجیب و غریب آدمی ہے یار، عجیب کام کرتا ہے۔ ایک دن بولے، 2 دن بولے، 4 دن بولے، 8 دن بولے، حضرت ابو ذر کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر کیا کرے، وہ بستہ لانا چھوڑ دیے، لوگ میرا مذاق بنا رہے، چپ اچھا نہیں دکھ رہا بولتے، وہ بستہ رکھنا چھوڑ دیے، بیگ گھر میں رکھ دیے، نہیں لائے حضور کے پاس، لکھ نہیں رہے۔ ایک دن حضور دیکھے ابو ذر نہیں لکھ رہے۔ کون ہماری اتنی بڑی سوسائٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے؟ کون ہماری اتنی بڑی سوسائٹی میں، کون ہمارے جا کے ہائی کورٹ کا وکیل بنا؟ کوئی نہیں بنا۔ کون سپریم کورٹ تک گیا؟ نہیں گیا۔ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے؟ چبوتروں پہ، آج بھی چبوترے پہ بیٹھے، برا میں کمانا باہر چبوتروں پہ۔
اتنا بڑا جلسہ چھوڑے وہ چبوترے پہ اتنی آتما کو شانتی ملتی ہے. وہ چبوترا وہ ٹیکا لیا تو میاں بھائی الحمدللہ 2 بجے رات کو بھی پٹھے کو شانتی بھائی. سگریٹا ہونا, گٹکے ہونا, چایا ہونا, چبوترا. اس کے بعد ٹھیکم کھاکی ٹینڈولکر ایسا گانا کرتے, انہیں ایشوریا طلاق لے لی کرتے, انہیں ہار گیا کرتے, انہیں کیا تیری خبر میں آنے والے لوگ کئی کو میرے بھائی بیکار باتاں تھامتے باتیں کیا ملنے والا اس سے. تمہاری نسلوں کو پڑھا رہے ہیں, آوارہ بنا کے چھوڑ دیے. جا کے پولیس اسٹیشن میں چیک کرے تو 100 چوروں کے نامہ لکھے تو اس میں 70 ہمارے بچوں کے. زنا کرنے والوں کا سال بھر کا رجسٹر تیار ہوا, 500 زنا ہوئے پورے علاقے میں, دیکھے تو اس کے اندر 300 ہمارے نام. گاڑیاں غائب ہو گئے ہمارے نام. نشہ ہو کون, مسلمان کا نام. کیا ہے میرے ہم لوگ اس واسطے پیدا ہوئے. اگر ایسا ہی ہے پیدا کرنے کا مقصد, ایسا ہی اگر بچوں کو رکھنے کا مقصد ہے, اللہ کے واسطے بچے پیدا نہ تو کرو. اگر تم اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے تو میری گزارش ہے پیدا مت کرو. بدنام ہو گئے میرے بھائی, ہم لوگ بدنام ہو گئے, بدنام پوری دنیا میں ذلیل کر. ہمارے واسطے یہ جتنے چینل بنے پورے ہمارے واسطے بنے ہوئے پورے. مسلمان کیا کرا, 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 مسلمان کیا کرا. اور آپ اس کو چاہ سے دیکھو مسلمان یہ کر رہا, مسلمان یہ کر رہا, مسلمان یہ کر رہا, مسلمان یہ کر رہا, مسلمان. میرے بھائی جس امت کا نام بدنام کر رہے ہو جس کی نسبت رسول اللہ سے کرے, کیوں میرے بھائی اپنی اولاد کو نہیں پڑھانے کا مقصد بتاؤ میرے بھائی, کیا وجہ آپ نہیں پڑھاتے. مسلمان اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالو تو لے کے جا کے ایسے اسکول میں ڈالتا جہاں پہ فیس رہتی سالانہ 8,000, 10,000, 15,000. 15,000 روپے انہیں آپ سے فیس لے کے آپ کے بچوں کو کیا ایجوکیشن دیتا میرے بھائی, کیا ایجوکیشن دیتا. وہی جب عیسائیوں کے پاس چلے جائیے کرسچینٹی اسکولز میں 1 لاکھ فیس, غیر مسلموں کے پاس چلے جائیے 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 سالانہ فیس. مسلمان کے اسکول کو آئیے 8,000 روپے فیس سالانہ, 10,000 روپے فیس, 15,000 روپے. اس کے بعد انہیں پڑھتا نرسری سے اسکول کو جا رہا, 10th میں آ گیا, ایک جملہ انگلش کا نہیں بول سکتا مسلمان کا. ایک میتھمیٹکس کا سم حل نہیں کر سکتا ہمارا بچہ. اتنی تباہی مچی ہوئی ہے, اتنی بربادی مچی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مسلمان بولتے ہیں ہمارے کو حقوق نہیں دے رہے. ابے کیا دیں گے, رہولے کو لینے کے لائق ہے کہ مٹی کے حقوق دیں گے. الیکشن آتا مسلمانوں کے پاس 200 روپے میں بک جاتا مسلمان, 200 روپے. ایک گاڑی کا جھنڈا لگا کے پھر رہا کانگریس کا. پھر اس کے بعد کیا کرتا, 15 دن کا بی جے پی کا جھنڈا. ارے پرسوں کا کانگریس میں تھا, آپ نے انہیں روزانہ 200 دے رہا تھا, انہیں 500 دے رہا مولانا. اتنا گر گئے, اتنا گر گئے, اتنا گر گئے, ہماری اوقات تک نہیں رہی میرے بھائی. ہم تو پوچھ کے پھینک دیا گیا, پوچھ. آج علاقوں کے علاقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, مسلمان کو سیٹ دینے تیار نہیں. 100 سے زائد سیٹوں پر الیکشن لڑا جا رہا ہے, 200 سے زائد سیٹوں پر الیکشن لڑا جا رہا ہے, 250 سیٹوں پر الیکشن لڑا جا رہا ہے. ایک نہیں 5 پارٹیاں مل کے 250 سیٹوں کے اوپر لوگوں کو اپنے کھڑا کر رہی ہے. اس کے اندر